یہ دونوں اصل میں جملے جائز ہیں. میں مثال جو کوئی نا السلام علیکم، وہ بھی کہے السلام علیکم. حدیث شریف میں کہ السلام علیکم کا جواب السلام علیکم بھی ہو سکتا ہے. السلام علیکم یہ ایک اچھا جملہ ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو یوں بیان کیا: سلام علی نوح فی العالمین، تمام عالمین پر نوح علیہ السلام پر سلام. دیکھیے السلام نہیں، سلامن ہے. سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام. سلام علی موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ اور ہارون پر سلام. اور ایک جگہ فرما وسلام علی المرسلین، تمام مرسلین پر سلام ہو. تو لفظ سلام جو ہے یہ بھی جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ حضور فرماتے جب کوئی تمہیں سلام کرے تم اس سے اچھا جواب دو. یہ ہے مثلا ایک کہے السلام علیکم، آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن جب آپ نے مسئلہ پوچھا ہم اس کی ایک یہ بھی بتا دیں. آج کل اصل میں ہم لوگ مصروف بہت ہیں، وقت کسی کے پاس بھی نہیں. اب سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. دوسرا بہت مصروف وہ بھی کہتا ہے وعلیکم السلام. اب آئیے کتاب الطب بخاری شریف میں یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو کالا دانہ ہوتا ہے جو اچار وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، جس کو کلونجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اچار وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. اور حضور علیہ السلام اسے استعمال بھی فرماتے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تمام بیماری کا علاج ہے الا السام، سوائے سام کے سب بیماریوں کا علاج. اسی حدیث میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا موت. سام کے معنی کیا ہے؟ موت. اب ہم کہتے ہیں کسی بھی حدیث سے ہم نے ترجمہ بتا دیا، خود حضور نے اس کا ترجمہ بتایا کہ صحابہ کی سمجھ میں آیا کہ سام کیا. فرمایا سام کے معنی موت. کیا مطلب کہ کوئی آدمی روزانہ کلونجی کھائے تو موت کے علاوہ جتنے امراض ہیں اس سب کے لیے اس میں شفا ہے. شہد میں شفا ہے، بے شمار اور چیزیں. حضور علیہ السلام کلونجی بھی استعمال فرماتے، اسی طریقے اور اشیاء استعمال فرماتے بطور دوا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوا کرنا مرض میں یہ سنت سے ثابت. جیسے بعض لوگ کہیں جا رہے چھوڑو کیا کرنا دوا وغیرہ کر کے، یہ غلط نظریہ، بلکہ دوا لینی چاہیے اور پرہیز بھی کرنا چاہیے. تو اب لفظ سام کا معنی تو خود حدیث شریف میں آ گیا کتاب الطب صحاح ستہ میں. اب ہم کہیں السلام علیکم، کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے، یہ معنی ہوئے. دوسرا کہ وعلیکم السلام، جیسے تم نے میرے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ تمہاری بھی چھٹی کرے. اب ایک اتنا اچھا پیارا جملہ ہے، اس کا موازنہ کریں آپ تمام ادیان سے. آپ دیکھیں سوائے اسلام کے کسی کے پاس اتنا شاندار کلمہ نہیں. ایک آدمی کہیں آتا کتنے نپے تلجوی، یہ عربی کی فصاحت و بلاغت کہ آپ اس سے کہتے ہیں اہلاً وسہلاً. ایک جملہ یہ آئیے آئیے تشریف لائیے، آئیے آئیے کیسے آئیے. یہ سارے جملے بالکل بیکار قسم کے. دیکھیں اہلاً وسہلاً کیا مطلب ہوا؟ جب آپ آ گئے اہلاً، آپ یہ سمجھے کہ اپنی اہل میں آئیں، اپنے گھر میں تشریف لائیں، اپنے بال بچوں میں آپ تشریف لائیں. جب آپ اپنے بال بچوں میں تشریف لائیں تو سہلاً، کوئی مصیبت ہی نہیں. ساری مصیبتیں آپ پر آسان ہے. آپ کی رہائش، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا رہنا، آپ کا سونا جاگنا، جیسے آپ اپنے گھر میں سوتے جاگتے ہیں. دو لفظ ہیں اہلاً و سہلاً، مگر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کتنے عمدہ. اسی طرح السلام علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. دوسرا جواب نہ کہ وعلیکم السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی سلامت رکھے، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. سارے ادیان پڑھ لیں آپ، کسی میں آپ کو اتنا شاندار جملہ نہیں ملے گا. کہیں کیا ہے گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ آفٹرنون، کیا ہے یہ؟ کسی کچھ بھلا ہوا آپ کا یا نہیں؟ کوئی کسی کا کوئی بھلا نہیں. تو اس کا پھر یہ نہیں کہ یہ خالی سلامی، بلکہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ترمذی شریف، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم. حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، بیٹھ جاؤ. اور فرمایا اس شخص کے لیے 10 نیکیاں. ایک اور شخص آیا، اس نے اتنا اضافہ کیا السلام علیکم رحمت اللہ. حضور علیہ السلام نے جواب دیا، بیٹھنے کو فرمایا. ارشاد فرمایا یہ 20 نیکیوں کا مستحق ہو گئے. ایک اور صحابہ انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور علیہ السلام نے جواب دیا، بیٹھنے کو فرمایا اور فرمایا یہ شخص 30 نیکیوں کا مستحق ہو گیا. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے، ایک صاحب نے آن کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت. حضور نے فرمایا 40 نیکیوں کا مستحق ہو گیا. لیکن بعض علماء نے اس پہ کلام کیا اور فرمایا کہ اتنا ہی رکھا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو 30 نیکیوں کا مستحق ہو گیا. اب آپ حساب لگائیے
بعض نیکیاں تو ایسی ہیں کہ آدمی کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا، بعض نیکیاں ایسی ہیں اس میں جان کھپانی پڑتی، بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اور آپ چلتے پھرتے ایک دوسرے مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دن بھر میں آپ کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہم بلا وجہ کے چھوڑ رہے ہیں، اور جس میں نہ کوئی وقت لگتا ہے، نہ کوئی محنت لگتی ہے، نہ کوئی دقت ہے، نہ کوئی مشکلات میں۔ ہر مسلمان کو جب ملے سلام۔ حدیثوں میں ہم نے پڑھا بعض صحابہ کرام علیہم رضوان بازار جاتے، کوئی سودا نہیں خریدتے، کچھ لیتے نہیں، کچھ بیچتے نہیں۔ کسی نے پوچھا ہوگا کہ آپ بازار کائے کے لیے جاتے ہیں، کچھ خریدتے نہیں، بیچتے نہیں؟ کہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی ملیں گے تو ان کو سلام کریں گے تو ثواب پائیں گے۔ اس غرض سے صحابہ کرام بازار جاتے کہ لوگ ملیں گے تو ان کو سلام کریں۔ تو ہمیں چاہیے اس چیز کو اپنائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کریں، جس میں بڑی برکتیں ہیں، جس میں بڑی نعمتیں ہیں، بڑی راحتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق